معاویہ ہے؟ کہا تو پھر سنو، میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں نہیں، جو معاویہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا میں پورے 10 محرم الحرام میں جہاں گیا میں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو معاویہ کے مخالفین تھے وہ واہ کیا بات بیان کی ہے۔ میں کہا جب تم شان کے اندر گستاخی کر گئے تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے جہاں حسین کے لیے کہا ہے وہاں معاویہ کے لیے بھی کہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بات پوری بیان کیا جائے، دیکھو عقیدے کو نہیں چھپایا جائے، ہم کوئی اہل بیت اطہار سے بغض نہیں رکھتے۔ جہاں آپ اہل بیت کا بیان کر رہے ہیں وہاں صحابی کا بھی تو ذکر کریں نا، صحابی کا بھی تو بیان ہو نا۔ تو آقا نے فرمایا اے ام حبیبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا شان ختم نہیں ہوئی، میرا جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، میکائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا اتنا ہی نہیں، جبریل میکائیل سے بڑھ کر میرا اللہ معاویہ سے محبت فرمایا کرتا۔ اب ایسے معاویہ کے جن کا مقام حضور سے بیان کر رہے ہوں، کہا جبریل میکائیل سے بڑھ کر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضور چلی آگے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اس کے راوی ہیں اس روایت کے۔ اب فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ہمارے پاس آئے اور کہا اے میرے صحابہ ابھی عنقریب تمہارے درمیان ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ابھی ہم انتظار کر رہے کہ کس کی بات حضور نے کر دی، کون آنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا ہمارے درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا نا ابھی آئے گا۔ میں کہا یہ علم غیب مصطفیٰ ہے۔ دو باتیں حضور نے بیان کر دی، کہا ابھی آنے والا ہے یہ بھی غیب ہے، معاویہ جنتی ہے یہ بھی علم غیب حضور نے بیان کر دیا۔ کہا وہ جنتی، یہ تو غیب کے فیصلے ہیں نا، قیامت میں ہونے والے ہیں۔ آپ نے جنت نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، حضور نے فرما دیا تو نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو ہم سے پوچھئے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے۔ ہاں کہا حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، تیرا جنت دیکھنا یا نہیں دیکھنا یہ ضروری نہیں۔ آپ کہے ہم کیسے فیصلہ کر لیں کہ وہ صحابی جنتی ہے؟ میں کہا تو فیصلہ کر یا نہ کر، حضور نے بیان کر دیا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہم تو خوش ہو گئے کہ امیر معاویہ حضور آپ کے بارے میں حضور نے کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ آقا نے فرمایا اتنا نہیں، سنو کل قیامت میں جنت کے دروازے پہ ہاتھ اٹھا حضور نے کہا یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہیں، کل قیامت میں جنت کے دروازے میں ایسے حضور نے کیا اور ایسے ملائی، کہا جیسے یہ مل چکی ہے معاویہ میں ایسے مل کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مثال دے کر سمجھا دیا ہے، کہا یہ تنہا ہے نا یہ الگ الگ ہیں۔ آقا نے فرمایا ملی جس طرح یہ ملی ہے جنت کے دروازے پر معاویہ میرے ساتھ مل کر کھڑا ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا پھر چلیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچانک امیر معاویہ آپ کے گھر میں تشریف لائے، ام حبیبہ موجود ہیں، آقا اپنی وائف کے پاس تھے، وہ اپنی بہن سے ملنے آئے، حضور سے ملنے آئے۔ جب گھر میں آئے تو آقا نے فرمایا اے معاویہ تم نے کان پر کیا لگایا؟ کہا حضور یہ قلم ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو قلم کا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے قرآن بیان کرتے تو اسے لکھ لیا کرتا ہوں، آپ کی وحی کو لکھ لیا کرتا ہوں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاویہ کیا تمہیں ایک مستقل ذمہ داری نہ دے دی جائے، اور ذمہ داری بھی ایسے اعلیٰ ذمہ داری ہو کہ جس سے تمہاری شان بڑھ جائے؟ امیر معاویہ فرماتے حضور لکھ تو میں لیتا ہوں لیکن بتائیے مجھے لکھنا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج سے محمد رسول اللہ تمہاری ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ جو قرآن ہم پر اترتا ہے ہماری زبان سے نکل کر جائے گا تم لکھ لکھ کر اس کو ریکارڈ کرتے چلے جاؤ۔ آج سے تمہاری ذمہ داری ہے، کاتب وحی بنایا حضور نے، کہا جو قرآن اترتا ہے ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ تو نے لکھنا ہے۔ اب جب لکھنے بیٹھے نا تو میرے آقا نے بولا کہ اے امیر معاویہ ذرا دوات کے اندر کپڑا ڈالو، قلم کے جو پن ہے اس کو ٹیڑھا کاٹو، بسم اللہ کی با کو کھڑا کر کے لکھو، میم کا جو گول دائرہ ہے اس کو بند نہ کرو، اللہ عز و جل کا جو نام ہے اس کو خوبصورت کر کے لکھو۔ علماء فرماتے یہی تو شان معاویہ ہے کہ اللہ کا قرآن رب اتار رہا ہے، سکھا رسول اللہ رہے ہیں اور لکھتے وقت حضور بتاتے ہیں معاویہ تیری شان یہ ہے کہ اللہ نے تجھے لکھنے کی توفیق دی ہے، اور سکھایا کس سے ہے؟ اس سے سکھایا ہے جو رحمت للعالمین ہے، مالک دو جہاں ہے۔ یہ روایت موجود ہے، حضور نے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے
تو حضور نے فرمایا کہ طریقہ نہیں ہے، بسم اللہ کی با کو کھڑا کر کر لکھو، میم کا جو گول دائرہ اس کو بند نہ کرو، اللہ کے نام کو خوبصورت کر کے لکھو، سین کے جو 3 نقطے ہیں آقا فرماتے اس کو کھول کھول کر لکھو، ملا کر کے نہ لکھو۔ علماء فرماتے بتاؤ نہ اللہ کا قرآن بھی لکھ رہے ہو اور رسول اللہ کی زبان سے سن کر لکھ رہے ہو اور لکھنا بھی حضور سے سکھا رہے ہو، تو اس معاویہ سے اب اگر میں محبت کروں تو بتاؤ پھر اللہ مجھے کیسا اجر عطا فرمائے گا، میرے مقام کو مرتبے کو کیسا بلند فرمائے گا جب میں اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماؤں گا۔ تو میرا عزیز دوستو، بات کتنی ہے کہ مخالفین بد مذہب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی آڑ میں گالیاں دیتے ہیں۔ مخالفین بد مذہب، آپ خود سمجھدار ہیں، یزید کی آڑ میں گالیاں دیتے ہیں۔ کیا بھائی؟ ایک شخص کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے معاذ اللہ کہ بھائی یزید کی تو تربیت ہی ایسی تھی معاذ اللہ، اس کے باپ نے جو سکھایا تھا یزید کو تو اس نے تو آگے جا کے یہ کرنا تھا، یزید کو سکھایا گیا تھا کہ بھائی اہل بیت اطہار کی نفرت دل میں پیدا کرنی ہے، آبا و اجداد نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سکھایا، امیر معاویہ پہ ڈال دی ساری کہانی، کہا جیسا باپ نے سکھایا ویسا بیٹا کرتا چلا گیا۔ میں کہا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے دل میں بغض معاویہ ہے کہ جو یزید کی آڑ میں لے کر معاذ اللہ صحابی رسول کو گالی دیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی صحابی جو کہ حضور کی آل سے اتنی محبت کرتا ہو کہ امام حسن اور حسین کو صحابہ میں لا کر کے یہ بیان کرتا ہو کہ صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کی شان کما حقہ جیسی ان کی شان ہے بیان کرے، اور صحابی کھڑے ہوں اور بیان کرنا شروع ہو جائیں، یہ چاچا کے اعتبار سے بھی افضل، نانی کے اعتبار سے بھی افضل، نانا کے اعتبار سے بھی افضل، خالوں کے اعتبار سے بھی افضل، ماموں کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، یہ اپنی ماں کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، یہ اپنے باپ کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، یہ اپنی آل کے اعتبار سے بھی افضل ہیں۔ امیر معاویہ فرماتے خدا کی قسم تو نے حق اور سچ بیان کیا ہے، جس کا خاندان فضیلت والا ہو اور پورے خاندان کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے اسے حسن حسین کہا جاتا۔ کبھی کوئی اپنے دشمنوں کے بچوں کی تعریف سے بیان کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ اور پھر بات حضرت علی المرتضیٰ کی اگر آ جائے نا تو ایک شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنے آیا اور آ کر کہنے لگا حضور یہ فلاں مسئلہ جو ہے یا آپ مجھے بیان فرمائیں، شریعت کا مسئلہ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس پلٹ اور ان سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں علی کے پاس کیسے جاؤں، حضرت علی سے کیسے پوچھوں، آپ بھی تو عالم ہیں، آپ کو بھی تو اللہ نے علم دیا ہے، آپ بھی تو مسلمانوں میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے، میں کیسے حضرت علی کے پاس جاؤں؟ حضرت امیر معاویہ پلٹ کر یہ نہیں کہتے کہ تو نے بہت اچھا کیا، بلکہ فرماتے او بدبخت تجھے پتہ نہیں کہ علی وہ ہے کہ جس کو عالم خود رسول اللہ نے بنایا۔ حضور نے فرمایا یہ ہے نا علی میرا عالم، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر اس کا دروازہ علی المرتضیٰ، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے کوئی عام عالم ہے، کوئی عام استاد سے سیکھا ہے، کہ رحمت للعالمین نے سکھایا ہے، حضور کے گھر کی تربیت ہے، ڈائریکٹ فیض ملا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان سے پوچھا جائے؟ کہا افضلیت کی بات یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے علی المرتضیٰ سے پوچھا جائے، یہی افضل ہے، یہی مرتبہ ہے۔ یہ خود امیر معاویہ بیان کر رہے اہل بیت کی شان۔ تو وہ جو لوگ بدبخت یزید کی آڑ میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میں کہا وہ حضرت علی کے بھی نہیں ہوئے، وہ امام حسن اور حسین کے بھی نہیں ہوئے۔ اور پھر جنگ صفین آپ اٹھائیں، جنگ صفین میں حضرت عقیل، کون ہے کہ حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، حضرت عقیل حضرت جعفر طیار، یہ 2 بھائی ہیں، ایک اور بھائی ہیں۔ یہ حضرت عقیل نے آ کے حضرت علی سے کہا حضور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، جنگ کا ماحول چل رہا ہے، پیسوں کی حاجت ہے۔ حضرت اپنے بھائی نے ایک بھائی سے کہا، حضرت عقیل نے حضرت علی سے کہا، کوئی غیر تو نہیں تھے، کہا حضور مجھے پیسوں کی حاجت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فی الحال میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو اب حضرت عقیل نے حضرت علی سے پوچھا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں، ان سے جا کر پیسے لے لوں۔ میں کہا کوئی اپنے دشمنوں کے پاس بیچتا ہے، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ہاں وہ میرا دشمن ہے، جا کر کے تو میرا نام لے کر کے لے لے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں جاؤ اور معاویہ سے جتنی رقم حاصل کرنی ہے حاصل کر لو۔ حضرت عقیل فرماتے میں آیا، جب حضرت امیر معاویہ نے مجھے دیکھا تخت سے اٹھے، نیچے اترے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر بٹھایا اور 1,00,000 درہم میری بارگاہ کے اندر پیش کر دیے۔ تو کوئی دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتا ایسا، بھائی آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض مولوی جو کہ اہل سنت و جماعت کا نام بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہے، امامہ بھی پہنا ہے، ہماری مساجدوں میں آ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر معاویہ کے خلاف بھی بات کر جاتے ہیں، صحابی کے خلاف بھی بات کر جاتے ہیں۔ بھائی ہمارا عقیدہ نہیں ہے،
میں یہ روایتیں کہاں لے کر جاؤں بتاؤ؟ یہ بھی تو تاریخ میں موجود ہے نا، یہ روایتیں کتابوں کی موجود ہے، میں گھر سے گڑھ کر تو نہیں لایا، یہ واقعہ کوئی میں خود بیٹھ کر تھوڑی بناتا ہوں کہ آج میں نے یہ واقعہ یہ بنا لیا ہے، یہ سنا دیا ہے۔ تو آپ پڑھیے کتابیں، میرے موبائل میں کتابیں موجود ہیں، پڑھ کر بیان کر رہا ہوں، میں نے پڑھی ہے یہ روایتیں۔ تو بتائیے یہ روایتیں کہاں لے کر کے جانی ہے، یہ واقعات کہاں لے کر کے جانے جو کہ اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی سے نفرت نہیں کرتے، یہ محبت کرتے ہیں، حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے درمیان ایسے نعت خواں بھی آپ کو ملیں گے، خطیب بھی ملیں گے، نقیب بھی ملیں گے آپ کو۔ نعت خواں سے آپ بولو بھائی منقبت صدیق اکبر آتی ہے، منع کر دے گا، منقبت فاروق اعظم آتی ہے، منع کر دے گا۔ بھائی کیا آپ کا فرض نہیں؟ ہم جہاں اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، کسی خطیب سے آپ کہیں گے کہ حضور آپ اہل بیت کو تو بہت اچھا بولتے ہیں، حسن اور حسین کو تو بہت اچھا بولتے ہیں، آج آپ کو میرے معاویہ میں بولنا ہے۔ وہ خطیب بولے بھائی میں نہیں بول سکتا، تو آپ دیکھو نا اس کے عقیدے میں تو کہیں خرابی نہیں ہے، وہاں تو بہت اچھا بول رہا ہے، روایتیں بھی بڑی یاد ہے، عربی عبارتیں بھی بڑی یاد ہیں۔ ابھی جب صحابی کی بات آئی تو تو نے انکار کر دیا، کہا حضور میں نہیں بول پاؤں گا۔ تو اسی طرح نعت خواں کو پکڑو نا کہ تو حضرت علی کی منقبت تو عالی شان کرتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لوگوں کو جھما دیتا ہے علی علی کے نعروں سے، دل میں محبت علی پیدا کر دیتا، انکار نہیں ہے۔ لیکن بتانا جب ہم تجھے کہیں کہ آج تم صدیق اکبر کے نعرے لگانے ہیں تو کیا تم صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا جانتا ہے؟ وہ کہا حضور صدیق اکبر کی نہیں آتی تو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالو اس نعت خواں کو اور اس سے کہو مجھے لگتا ہے کہ تیرے عقیدے میں خرابی ہے۔ تو اگر عقیدے والا ہوتا نا تو بالکل صحابہ کی بات کرنا جانتا، کل صحابہ کی شان اور شوکت جیسا ان کا حق ہے ویسا بیان کرنا جانتا، نہ کہ تو ایک طرفہ زندگی جی رہا ہوتا۔ تو میرا عزیز دوستو خدا را ایسے خطبہ، ایسے نقیب، ایسے نعت خواں، ایسے قراء کہ جن کے عقیدوں میں خرابی ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ سادہ سادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات سمجھا دی ہے، آپ حضور کے در اور حضور کے گھر ان دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ در والے صحابہ ہیں، گھر والے اہل بیت اطہار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رضا کا دل نکالو نا تو رضا کے ایک دل میں اہل بیت اطہار کی آواز آتی ہے دل کے ایک حصے میں، اور دوسرے حصے میں صحابہ کی آواز آیا کرتی ہے۔ کہا رضا سے پوچھو نا کوئی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا کیا عقیدہ ہے؟ تو احمد رضا نے سمجھا دیا کہ بھائی یہ والا آپ کا عقیدہ ہے، کل صحابہ ہمارے سر کے تاج، کل اہل بیت اطہار ہمارے سر کے تاج، بس ہم اس کے علاوہ نہیں سنتے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کچھ ایسے جیسے نوجوان ہو جاتے ہیں، نئے نئے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، ایک پوسٹ آ گئی بھائی معاذ اللہ امیر معاویہ نے حضرت علی کو یہ کہا، ایک پوسٹ لکھی ہوئی آ گئی اردو کے اندر، اس نے پڑھا، بیچارے نے سیو کیا، کسی مسجد کے امام کو سینڈ کر دیا واٹس ایپ پہ، کہا حضور اس کا جواب دے دیں۔ اب وہ بیچارہ مسجد کا امام پتہ نہیں جانتا بھی ہو نہیں جانتا ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہیں ہو، الٹا سیدھا گائیڈ کر دیا، سامنے والے کا ذہن پھر گیا، یار امیر معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا۔ بھائی آپ نے نہ اس روایت کی تحقیق کی کہ واقعی یہ درست روایت ہے کہ نہیں، لکھنے والا کون ہے، کیا وہ بغض معاویہ تو نہیں رکھتا، کیا وہ بغض صحابہ تو نہیں رکھتا، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، اپنے عقیدے کو خراب کر کر اپنی لائن کو چھوڑ کر میں غیروں کی لائن کے اندر آ گیا۔ اچھا خاصا سنی بندہ اپنے مسلک سے پھر جاتا، لوگ بولتے ہیں یار کبھی یہ مصطفیٰ میں نماز پڑھتا تھا، یار کبھی مدینہ مسجد میں آتا تھا، یار یہ بڑا پکا نمازی تھا، بھائی سلام بھی پڑھتا تھا، بھائی صحابہ کی شان بھی سنتا تھا، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ فلاں مجلس میں تھا، فلاں ذاکر کو سن رہا تھا، فلاں جلوس میں تھا، ایسا کیا ہوا؟ بچپن سے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ صحابی کی محبت کو دل میں رکھنا ہے، عقیدہ یہ تھا ہمارا، لیکن ذرا سا میں بڑا کیا ہوا، اللہ نے مجھے عقل سلیم کی عطا فرمائی، اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے میں غلط راہ پر چلا گیا، اور معاذ اللہ صحابی کی محبت کو دل میں بٹھانے کے بجائے میں لوگوں کے لیے ان کے لیے نفرتوں کو دل میں پیدا کرتا رہا۔ تو میں بتا دوں نہ آپ کی اولاد کو آپ نے